معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو شب برات کی 8 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور اس کی فضیلت بتانے والا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں نماز کا طریقہ بتاؤں، سب سے پہلے اس کی فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام ابو القاسم صفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بتائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مجھے 8 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو کوئی 8 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھے پھر اس کا ثواب میری روح کو پہنچائے، تو جب تک اس کی سفارش کر کے میں اسے جنت نہ پہنچا دوں تب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کتاب کی روشنی میں بتایا ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شب برات کے فضائل و معمولات۔ اس کتاب کے لکھنے والے حضرت علامہ و مولانا قاری سہیل رضوی نعیمی بھاگلپوری ہیں، اور اس کتاب کی تخریج اور تحقیق کا کام کرنے والے حضرت علامہ و مولانا طفیل احمد مصباحی ہے۔ یہ کتاب بھی میں آپ کے اسکرین میں لگا دوں گا، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کتاب میں اس نماز کی فضیلت بتایا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک ان کی سفارش کر کے میں اسے جنت نہ پہنچا دوں تب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ تو وہ کیا ہے؟ 8 رکعت نفل نماز ہے جو کہ ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے ناظرین کہ نہ صرف شب برات میں بلکہ ماہ شعبان المعظم کے کسی بھی رات میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی رات نہیں پڑھ پائے تو آج رات یعنی شب برات میں ضرور پڑھیں اس کو۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ 8 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 8 رکعت نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت مان لیں گے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع سے سر اٹھائیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ پھر رکوع سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات میں اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، لیکن سلام نہیں پھیریں گے۔ سلام پھیرنے سے پہلے ہی پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر ثنا سے اسٹارٹ کریں گے، نیت نہیں باندھیں گے، اسی نیت سے ثنا بھی پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر اس طرح سے آپ یہاں پر بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں گے 11 مرتبہ، پھر رکوع سجدہ کریں گے، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، درود ابراہیم تک پڑھیں گے، دعائے معصورہ تک پڑھیں گے، لیکن سلام نہیں پھیریں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی آپ کی 2 رکعت مکمل ہونے والی ہوگی آپ سلام پھیرنے سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ جب آپ کی آخری نماز ہوگی، آخری رکعت ہوگی، تب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے اور اتحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ آپ کو 8 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں جیسے ہی بیٹھیں گے اور درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ لیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر نماز کا طریقہ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، اب انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو کمنٹس کے ذریعے آپ کو نماز کا طریقہ سمجھا دیں گے۔ جب آپ 8 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس نماز کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح کو نذر کریں گے۔ کہیں گے الہ العالمین مولا جو کچھ بھی نماز پڑھی مولا اس میں جو بھی غلطی ہے سوون کرتن معاف فرما مولا۔ ان کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ارواح مقدسہ میں نذر ہے مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اپنی نیک حاجات کے لیے دعا کریں گے، جو بھی آپ کی مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے رفع و دفع کے لیے دعا کریں گے، اپنی نیک حاجات کے لیے دعا کریں گے۔ اس طرح سے ناظرین اگر یہ نماز آج کی رات میں یا شعبان المعظم کی کسی بھی رات میں پڑھ لیتے ہیں تو اس فرمان سے آپ مالا مال ہو جاتے ہیں، اس فضیلت سے آپ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سوشل ورک کو